وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے گی تو پھر تاخیر نہیں کی جائے گی۔ جب انسان کی موت آ جائے تو تاخیر بالکل تاخیر نہیں ہو سکتی، پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی، تاخیر ممکن نہیں، تاخیر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، جنہوں نے وہ مسجد اقصی کے پاس ہے، ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، مسجد اقصی، تو وہ جنات مسجد اقصی کو تعمیر کر رہے تھے اور اللہ کے نبی اپنے محل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ تو جب آپ اوپر گئے تھے تو آپ یہ ڈیوٹی لگا کر گئے تھے کہ کوئی اوپر نہ آئے، لیکن جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو کوئی نیچے سے اوپر جا رہا تھا، تو آپ نے اسے فرمایا ایھا الرجل کف علی مکانک، اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے آدمی تو کون ہے؟ تجھے پہرے داروں نے نہیں روکا؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے کوئی پہرے دار نہیں روک سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے جنات نے بھی نہیں روکا؟ تو اس نے کہا مجھے جنات بھی نہیں روک سکتے۔ تو آپ نے فرمایا علیم، تو میں سمجھ گیا ہوں، انت ملک الموت، جسے کوئی نہیں روک سکتا وہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت۔ تو کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا میں رب کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کی روح مبارک کو قبض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے رمز۔ تو وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو کہنے لگے کہ مہلت کتنی ہے، وقت کتنا ہے میرے پاس؟ تو اس نے کہا آپ جانے اور آپ کا رب جانے، مگر مجھے حکم یہ ہے کہ جو قدم آپ نے اٹھا رکھا ہے نا یہ نیچے نہیں جائے گا۔ یعنی آپ موومنٹ کر رہے تھے نا، یہ قدم آپ نے نیچے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا، تو فرشتے نے عرض کی کہ جو قدم آپ نے اٹھا رکھا ہے یہ نیچے نہیں جائے گا، مہلت اتنی ہے۔ تو وہ رضا پر راضی بننے والے تھے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت پر اعتراض نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، عصا، اس کو بغل میں رکھا یہاں اور ٹیک لگا لی کہ اب میں یہ پیر نیچے نہیں رکھوں گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا۔ یہ ہیں جو رب کی رضا پر راضی رہنے والے۔ وہ نیچے رکھ لیا اور اس کی ٹیک پر کھڑے ہو گئے، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ تو فرشتے نے سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے آپ کی روح مبارک کو لے لیا اور آپ 1 سال سیڑھیوں پر کھڑے رہے، پورا سال حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی سیڑھیوں پر کھڑے رہے وفات کے بعد، پورا سال۔ اور سال میں بہار آئی، خزاں آئی، سردی گرمی آئی، لیکن اللہ کے نبی کھڑے رہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ میرے بندے اچھے عمل کرنے والے لوگ اگر قبر کے اوپر ہوں تو بھی میں ان کے وجود کو خراب نہیں ہونے دیتا، قبر کے اندر چلے جائیں تو بھی میں ان کے وجود کو خراب نہیں ہونے دیتا، یہ میرے بندے ہیں۔ سال پورا کھڑے رہے، ہائے قربان جائیں، سال پورا کھڑے رہے۔ سال کے بعد اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے دیمک کو، یہ جو لکڑ کو کھانے والا کیڑا ہوتا ہے، اس کو حکم دیا کہ یہ جو میرے نبی کی بغل میں چھڑی ہے اس کو لگ جا۔ وہ لگ گئی اس کو اور اس نے اس کو کھا لیا، اور وہ جب بالکل کمزور ہو گئی اور ٹوٹ گئی تو اللہ کے نبی زمین پر تشریف لائے تو لوگوں کو پتا چلا کہ آپ تو وصال فرما چکے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہے اللہ کے نبی جو رب کے محبوب ہیں، تو تاخیر تو ان کو نہیں ملی، ہمیں کہاں تاخیر ملنے والی۔ یہ ذہن سے نکال دیا کریں
کہ ڈاکٹر کی دوائی ہماری زندگی بڑھاتی ہے، ڈاکٹر کی دوائی آپ کو سکون دے سکتی ہے، آپ کو صحت دے سکتی ہے، آپ کی تکلیف میں کمی کر سکتی ہے، وہ بھی رب کے حکم سے، لیکن زندگی نہیں بڑھاتی۔ زندگی کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خالق نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ تو آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کی دین میں اہمیت یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میرا ہمسایہ بھوکا ہے، میری گلی میں کوئی بھوکا ہے، اور میں 7 قسم کی ڈشز کھا کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہوں اور مجھے علم ہے کہ وہ بھوکا ہے، تو بھائی میری نماز کیا ہے، میری تسبیح کیا ہے، میرے سجدے کیا ہیں؟ سجدے تب مزہ دیتے ہیں جب میں کھاؤں اور میرا ہمسایہ بھی کھا لے۔ اگر میرے رشتہ دار بھوکے ہیں اور میں بہت اعلیٰ کھا کر مسجد میں آیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ بھوکے ہیں، تو بھائی پھر میری کیسی یہ کیسی میری نماز ہے، یہ کیسی دینداری ہے؟ آپ مجھے دین کی ایک رمز کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ گھر سے نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اذان ہو گئی، آپ مسجد کے ارادے سے گھر سے نکلے، اب چوک میں آپ آئے ہیں، وہاں ایک مریض گرا پڑا ہے، کوئی غریب آدمی ہے، آپ اسے نہیں جانتے، کوئی ہے نہیں، لیکن بندہ ہے، انسان ہے، وہ گرا پڑا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھے کہ آپ مسجد میں آئیں تو اللہ راضی ہوگا، یا اس بندے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو اللہ راضی ہوگا؟ یہ مسجد میں مت آنا، آپ بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر مسجد آؤ گے تو وہ راضی نہیں ہوگا۔ اس کا علاج پہلے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کی تکلیف کا درد کا درمان کرو، اس کی علاج کرو، اس کو جو ہیلپ کر سکتے ہو وہ کرو، پھر مسجد میں آ جاؤ، تمہارے سجدے میں تمہیں لطف آئے گا، تمہاری عبادت میں تمہیں مزہ آئے گا۔ یہ ہے چیز، اور جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں اس میں یہی خوبی تھی۔ اب جب بازار سے گزرتے تو کفار کو کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دردناک تکلیفیں دیا کرتے تھے کہ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ دین پر عمل کیوں کرتے ہیں، ہمیں تو دین بہت آسان ملا ہے، آج کل تو دین پر عمل کرنا آسان ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، لیکن اس وقت کا تصور کیجئے جب کلمہ پڑھنا جرم تھا اور مکے کے رئیس اور امیر کافر مسلمانوں کو ٹارچر کیا کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، اذیتیں دیتے تھے۔ اس وقت غلامی چلتی تھی، لوگ خریدے جاتے تھے، تو جو مکے کے امراء کے زر خرید غلام ہوتے تھے، کالے یا یمنی یا حبشی یا کوئی بھی ایرمن، تو وہ ان کو لٹا کر مار رہے ہوتے تھے، تو ایک مکے کا امیر تاجر جس کا نام ابو بکر صدیق تھا، وہ قریب سے گزرے یا کبھی بھی گزرتے تو کسی بوڑھے کو دیکھتے کہ یہ تکلیف میں ہے تو اسے کہتے اس کی قیمت لگا اور بیچ دے، اس کی قیمت لگا اور بیچ دے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، لے جا، اتنے پیسے دے اور لے جا، یہ ویسے بھی اب میرے کام کا نہیں رہا۔ تو حضرت اس کو خریدتے ابو بکر اور کہتے جا تو آزاد ہے، اب جو مرضی کر، جدھر مرضی جا آزاد ہے۔ تو آپ جتنے بوڑھے کمزور اور مریض مکے میں تھے ان کو آزاد کرواتے جاتے اور پیسہ خرچ کرتے جاتے۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر کے والد نے ان سے کہا، یہ چیز ہے کہ بیٹا کسی نوجوان کو آزاد کروایا کرو، بوڑھوں کو آزاد کرواتے ہو، ضعیفوں کو آزاد کرواتے ہو، ناداروں کو، کسی نوجوان کو آزاد کرواؤ کہ کل کو جب تمہیں کوئی مصیبت ہو، کوئی تمہیں پریشانی ہو تو وہ تمہارا آزاد کردہ غلام مصیبت میں تمہارے کام آئے۔ یہ کیا تم سارے بوڑھے آزاد کرواتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بابا
میں اس لیے آزاد نہیں کرواتا کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، میں اس لیے آزاد کرواتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ اسے آزاد کروانے سے رسول اللہ راضی ہوں گے، اسے آزاد کروانے سے رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، تو میں اس کی قیمت دے کر اس کو آزاد کروا دوں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جب کلمہ شریف پڑھا تو مکے کے امیر تاجر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب حضور کے دین کو ضرورت پڑتی گئی تو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے اور ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنی قمیض اتاری، وہ آخری اثاثہ تھا آپ کا، وہ بھی رکھ دیا۔ تو جب سارا مال حضور کی خدمت میں لے کر آئے تو سید الملائکہ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے، حالانکہ فرشتے ٹاٹ نہیں پہنتے۔ ٹاٹ سمجھتے نا آپ، جب پرانے دور میں ہم سکول میں پڑھتے تھے تو نیچے ٹاٹ بچھے ہوتے تھے، وہ کھردرا سا ایک بہت سخت قسم کا دری ٹائپ کا بڑا ہوتا ہے، تو وہ پہنے ہوئے۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتوں کا لباس نہیں ہے، جبریل تم نے ٹاٹ کیوں پہنا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے ابو بکر صدیق نے ٹاٹ پہنا ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے، سارا مال خرچ کر کے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اب ابو بکر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تم بھی سارے ٹاٹ پہن لو۔ اور میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے؟ یہ آپ نے بات کو لائٹ لے لیا، آپ نے سمجھا نہیں۔ بھئی وہ اللہ ہے، ساری کائنات چاہتی ہے وہ راضی ہو جائے، لیکن صدیق اکبر اس رتبے پر فائز تھے جہاں اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اے بندے اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔ مقام تو یہ ہے کہ بندہ رب کے اتنا قریب ہو جائے کہ اللہ پوچھے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور یہ ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو دیتا ہے وہ آزماتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی کو پیسہ زیادہ دے رہا ہے تو اسے بھی آزما رہا ہے، کسی کو نہیں دیا تو اسے بھی آزما رہا ہے۔ ہم سب ابتلا میں مبتلا ہیں، ہمیں آزمایا جاتا ہے، زیادہ دے کر، تھوڑا دے کر، صحت دے کر، تندرستی دے کر، ہر طرح سے ہمیں وہ خالق ہمارا مالک آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے، وہ ہماری آزمائش کرتا ہے۔ اور بندے وہی ہیں جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ بندہ وہی ہے بھئی جو امتحان نہیں دیتا اس کو ڈگری نہیں ملتی۔ اگر آپ ڈگری بڑی چاہتے ہیں تو امتحان بھی بڑا دیں گے، تو جتنی بڑی ڈگری چاہتے ہو اتنے بڑے امتحان کے لیے تیار رہو۔ یہ قانون ہے، یہ رول ہے، یہ اللہ کی طرف سے لا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے تمہیں، ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَإِن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا ہے کہ اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات ہم نے ایسے نہیں بنائی کہ یہ بگ بینگ ہے، یہ خود بن گئی ہے، یہ خود نہیں بنی، اسی کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، اور کائنات کی تصویر بنانے والا وہ اللہ ہے، اس سسٹم اور نظام کو چلانے والا وہ اللہ ہے، اور ہم انسان اس کی مخلوق میں سب سے اشرف ہیں، افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہمیں اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، باقی کسی مخلوق کو اللہ نے نفس اور عقل اکٹھا نہیں دیا۔ کسی کو نفس دیا ہے، کسی کو عقل دیا ہے، ہمیں نفس بھی دیا اور عقل بھی دیا اور پھر آزمایا۔ تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے میرے بچوں۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں اپنی آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ یہ وقت ہمارے اور آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہم بھی جائیں گے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے۔ دنیا کی ہسٹری میں ایک بندہ گزرا ہے جسے اردو میں اسکندر اعظم کہتے ہیں، انگلش میں اسے الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں۔ اسے سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھا، پوری دنیا کو فتح کیا اس نے۔ یونان سے چلا، مقدونیہ سے، اور دنیا کو فتح کرتا ہوا، ہندوستان کو روندتا ہوا، راجہ پورس کو شکست دیتا ہوا بابل گیا۔ میں بابل گیا ہوں، عراق کے اندر یہ ایک شہر ہے بابل، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ تو آپ کو یہ بڑی کمال کی اور بڑی عبرتناک بات ہے۔ میں نے بابل کے قبرستان میں کسی سے پوچھا کہ یہاں کسی کو پتہ ہے سکندر کی قبر کہاں ہے، جو پوری دنیا کا کنگ آف ورلڈ تھا، اس کی قبر کہاں ہے؟ اور آپ حیران ہو جائیں گے، وہاں کسی کو نہیں پتا تھا کہ سکندر کی قبر کہاں ہے۔ کہتے سنا تھا یہاں مرا ہے، پتا نہیں کہاں ہے۔ وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کسی کو قبر کا نہیں پتا۔ لیکن ایک بغداد میں نے کسی سے پوچھا کہ ایک بندہ تھا یہاں جو اپنے پاؤں پر ریت کے کوٹھے بناتا تھا، بہلول نام تھا اس کا۔ وہ صوفی بزرگ گزرے نا حضرت بہلول، جو بالکل ہوم لیس تھے، گھر تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ وہ پاؤں رکھ کر نا ریت کے نیچے تو اوپر مکان بناتے تھے۔ یہ بچپن میں آپ بھی کھیلتے ہوں گے، پاؤں رکھ کر نا اس کے اوپر ریت رکھ کر اور پھر پاؤں نکال لینے سے وہ ریت کا ایک چھوٹا سا کوٹھا بنتا ہے، چھوٹا سا گھر۔ تو وہ ریت کے گھر بنانے والا بابا جس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، تو میں نے پوچھا بہلول کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سامنے انہی کی تو مزار ہے۔ یعنی پوری دنیا کے بادشاہ کی مزار نہیں ملی، درویش کی مزار ہے، اور لوگ اب بھی وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب عراق پہنچا بابل میں، تو بابل اس وقت تہذیب کا مرکز تھا، اور جیسے آج نیو یارک ہے یا بڑے بڑے شہر ہیں دنیا کے، اس وقت ان میں سے عراق بھی ایک بڑا تہذیب یافتہ اور بڑا ترقی یافتہ ملک تھا۔ سکندر نے جب وہ فتح کیا تو اسے بخار ہو گیا۔ یہ بخار جس کو ہم جو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو بالکل لائٹ سا لیتے ہیں، بس زیادہ ہوا تو 2 گولیاں ڈیسپرین کی کھا لیں تو ہمارا بخار اتر جاتا ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی ٹیبلٹ کھا لینے سے ہمارا بخار اتر جاتا ہے۔ ہم تو بخار کو اتنی بڑی کوئی بیماری ہی نہیں سمجھتے۔ اسے بخار ہو گیا سکندر کو، تو وہ کنگ آف ورلڈ تھا، سارے حکیم، وید، ڈاکٹر سب اکٹھے ہو گئے، ساری پڑیاں دے دی، سارے نسخے آزما لیے، بخار نہیں ٹوٹا۔ سر جھکا دیے حکماء نے، طبیبوں نے، ڈاکٹرز نے سر جھکا دیے کہ نہیں، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ہم نے ساری کوشش کر لی ہے، بخار نہیں اترتا۔ اس نے کہا، یہ جملہ ہے کہ میرے پاس جتنی دولت ہے وہ ساری دے دو، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ وہاں یہ انسان کی فطرت ہے، اسے اپنے آبائی گھر سے پیار ہوتا ہے، اسے اپنے آبائی وطن سے محبت ہوتی ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی ایمان ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں گھر جانا چاہتا ہوں، بس اتنی مہلت لے دو کہ میں گھر جا سکوں۔ تو سب نے سر جھکا دیا۔ پاس ہی اس کے جرنلز کھڑے تھے، اس نے ان کی طرف دیکھا، تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ آپ کے حکم پر ہم نے دنیا کے بڑے بڑے مضبوط قلعے گرا دیے، فتح کر لیے،
لیکن یہ موت ہے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، اس میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے ایک جملہ بولا جو بہت معروف ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر کر دینا۔ بادشاہ کیوں؟ فرمایا ذرا دنیا کو پتا چل جائے کہ ساری دنیا کا بادشاہ بھی جب دنیا سے گیا تو ہاتھ خالی تھے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، قبر میں کوئی کریڈٹ مشین نہیں ہوتی، قبر میں کوئی اے سی نہیں ہوتا، قبر میں کوئی ہیٹر نہیں ہوتا، قبر میں صرف اچھے اعمال ساتھ جاتے ہیں، انسان کی اچھائیاں ساتھ جاتی ہیں۔ تو دوستو اتنا بڑا بادشاہ ایک سانس نہیں بڑھا سکا، ایک سانس نہ کوئی ڈاکٹر بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی پیر پھونک مار کر بڑھا سکتا ہے۔ جب آ جائے تو فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر جا بندے۔ ہاں یہ آخری بات کر کے دعا کرنے لگا ہوں، موضوع مکمل ہو گیا، باقی پھر اگلے جمعے کو کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ جب آپ حدیث بیان کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرتے تو 400 دواتیں آپ کی محفل میں گنی گئی۔ دوات سمجھتے ہیں نا، جس میں سیاہی ہوتی ہے، وہ اس میں قلم ڈبو کر لکھتے، لکھنے والے کتنے یہ نہیں گنا گیا، 400 دواتیں پڑی ہوئی تھی جن سے لکھنے والے آپ کی سنی ہوئی حدیث کو لکھ رہے تھے۔ اتنے بڑے عالم تھے عبداللہ ابن مبارک۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو میدان عرفات میں مجھے اونگ آ گئی، حج کرنے کے بعد مجھے اونگ آ گئی تو میں نے 2 فرشتوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ اس سال کسی کی حج قبول ہوئی ہے؟ کتنے بندوں نے کی؟ جی اتنے بندوں نے۔ قبول کتنے کی ہوئی؟ تو ایک فرشتہ کہنے لگا ایک بندہ ہے دمشق میں، اس کا نام ہے علی، وہ حج کرنے نہیں آیا لیکن اس کی حج قبول ہو گئی۔ وہ حج کرنے نہیں آیا لیکن اس کی حج قبول ہو گئی۔ وہ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا، پہلے وہ بندہ دیکھوں گا جو آیا نہیں اور اس کی حج ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں میں مکہ سے دمشق پہنچا، دمشق شام میں ہے، شام کا دارالخلافہ ہے دمشق۔ تو فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں اس بندے کے پاس گیا تو وہ موچی تھا، جوتیاں سیتا تھا، گانٹتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے پوچھا بھائی تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ لوگوں کے جوتے مرمت کرتا ہوں۔ تو کہا جوتے مرمت کرتے ہو تو کوئی آج کل تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی خاص عمل کیا؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ اب پھر بھی کوئی؟ اس نے کہا بس مجھ سے تو ایک غلطی ہوئی ہے، میں نے عمل اچھا کیا کرنا تھا، مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا؟ حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کیا؟ کہنے لگا میں پیسے جمع کیے ہوئے تھے حج کو جانے کے لیے، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ حرام کھا رہی ہے، کھانے کے لیے وہ گوشت کاٹ رہی ہے مردار جانور کا۔ تو میں نے اس سے کہا بی بی یہ تو مردار ہے، کیوں کاٹ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہم پر اب حلال ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جب اس کو کاٹتے دیکھا تو کہا بی بی یہ مت کھا۔ میں گھر سے گیا اور جو حج کا خرچہ تھا وہ اسے دے دیا کہ یہ لے لے، بس یہ مجھ سے ہو گیا، میں حج پہ نہیں جا سکا، یہ شاید ایسا ہوا ہے۔ تو کہا مبارک ہو، تو حج پہ نہیں گیا پر تیری حج اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو بھائی یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ قرآن میں کیا، اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ هَلْ أَنْتُمْ تَرْزُقُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ۔ تم کیا سمجھتے ہو
کہ تمہیں ایسے ہی رزق دیا جاتا ہے. ام تم ترزقون بدعفائکم، بعد غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دے دیتا ہوں. بعد نادار اور غریب ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس تمہارا پیسہ پہنچتا ہے تو میں ان کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں. میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہ خالق کی طرف سے ہماری آزمائش ہوتی ہے. کوئی بھی ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو، جیسے بھی بندہ ہو، تو اس کی آزمائش ہوتی ہے. اپنی آزمائش کو اللہ کی بارگاہ میں پورا کرنے کے لیے ہر دم تیار رہا کریں. گھبرایا نہ کیجیے، گھبرایا نہ کیجیے کہ یہ اب آزمائش آ گئی تو ہاں تو آپ اعلان کر دیں. تو جب آزمائش آئے تو بھائی اس آزمائش کو پورا کیا کریں. اللہ کریم آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حضور کے دین پر اور اللہ کے دین پر صحیح طرح سے چلنے والا بنائے. وما